وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب فی الاستقراض تک پہنچا تھا، یعنی قرض طلب کرنے کے بارے میں کتاب۔ یعنی اس بخاری کے حصہ کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو لائے ہیں جن کا تعلق قرض کے ساتھ ہے۔ تو اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں 2399 2389۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تب بھی مجھے اس سے خوشی نہیں ہوگی کہ مجھ پر 3 دن گزر جائے اور میرے پاس اس سونے میں سے کچھ باقی ہو، مگر اتنی چیز جس کو میں قرض ادا کرنے کے لیے رکھ لوں۔ تو یہ دنیا کی کے مال سے دوری، دنیا کی آسائشوں اور دنیا کی چکا چون سے دوری کے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی، چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے اور نبیوں کو وہ خزانے دیے جاتے ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ان پہ عالم غیب کی بہت سی چیزیں منکشف کر دی جاتی ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، وہ جنات کو دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں۔ اتنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انعام دیا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا، اس کے مغربوں کو بھی دیکھ لیا، یعنی چپا چپا اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا۔ جو نبی ایک مقام پہ کھڑے ہو کر اس طریقے سے کائنات کا نظارہ کر رہے ہوں، ان کے لیے دنیا کی ذلیل دولت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے رحمت کونین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے پاس آ جائے، میں پسند نہیں کروں گا کہ 3 دن تک بھی یہ میرے پاس رہے، سب کا سب صدقہ کر دوں گا، کیونکہ انہیں ہم سے زیادہ آخرت کی معرفت ہے، ہم سے ایک زیادہ بلکہ بہت ہی زیادہ، کیونکہ نبی تو نبی ہوتے ہیں، جو اولیاء اعظام ہوتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں اللہ نے اتنے بڑے بڑے انعام دیے ہوتے ہیں، تو وہ دنیا کی طرف کیا مائل ہوں گے، دنیا کی کیا اٹریکشن ان کو محسوس ہوگی، ان پہ وہ چیزیں منکشف ہوتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آخرت سب سے بہتر بنتی رہے، کیونکہ جو کامل یقین ان کو حاصل ہوتا ہے وہ لوگوں کو کم ہوتا ہے۔ نبیوں کو تو عین الیقین حاصل ہوتا ہے۔ عین الیقین کا مطلب چیز کو دیکھ کر یقین حاصل کرنا۔ ایک ہوتا ہے آپ خبر سے یقین حاصل کرتے ہیں، کوئی آپ کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے، کہتا ہے یار فلاں جگہ پر ایک آدمی ہے، اسی حلیے کا ہے، بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ اب اگر یہ خبر دینے والا نیک آدمی ہے اور سچا ہے، آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا کہ ضرور ایسا آدمی ہوگا۔ کبھی آپ کہہ بھی دیتے ہیں مجھے ملوا بھی دینا، لیکن آپ نے دیکھا نہیں، یقین حاصل ہو گیا۔ یہ خبر کے ذریعے یقین ہے، اس کو علم الیقین کہتے ہیں کہ یقین کا علم حاصل ہو گیا۔ اور ایک ہوتا ہے دیکھ کر علم حاصل کرنا، آپ گئے اور آپ نے جا کے اس آدمی کو دیکھ لیا، علم تو پہلے ہی تھا، اب عین آنکھوں کے ذریعے یقین اور حاصل ہو گیا۔ تو نبیوں کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا ہوا ہے، حوروں کو دیکھا ہوا ہے، محلات کو دیکھا ہوا ہے، وہاں کے اوصاف سرکار نے بیان فرمائے۔ اگر آپ کو مجھے بھی ایک جھلک اس کی دکھا دی جائے، اس کے بعد دنیا میں دل نہیں لگ سکتا۔ بالکل ہم 120 گز کے پلاٹ کے لیے گردنیں کاٹ رہے ہیں، 10-10 20-20 روپے کے لیے قتل کر دیتے ہیں، بعض اوقات انانیت کا مسئلہ بنا کر۔ تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ ہماری رال ٹپک جاتی ہے اور ہم وہ دوستیاں اور رشتہ داریاں منقطع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ دنیا تو عارضی ہے اور بہت ہی بے قدری ہے، اور آخرت بڑی قدر والی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو ہم اگر یہ سوچتے، ہمارے گھروں میں اس طرح کی سوچ اور فکر دی جاتی، ایک باپ ایک ماں اپنے بچوں کو دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف مائل کر رہے ہوتے، تو پھر ہمارے اندر وہ لالچ نہ ہوتا جو اللہ کی نافرمانی کی طرف تیزی سے لے جاتا ہے۔ آج کسی کے سامنے آپ 5-5 ہزار کی 2-4 گڈیاں رکھ دیں تو یوں ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرنے کے لیے ایک انسان تیار ہو جاتا ہے۔ 5-5 ہزار کے لیے قتل کر دیتے ہیں لوگ، تو پھر یہ تو میں نے آپ کو گڈیاں کہہ دیں۔ اتنی یعنی دنیا کی محبت ہم پر غالب ہے۔ تو میں اپنے تمام دیکھنے والے بھائی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ بھی توجہ کریں۔ دنیا جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی رکھیں، باقی اس سے اجتناب کریں۔
یاد رکھیں دنیا اسے کہتے ہیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا مطلب ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا کاموں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، واجب ہیں یا سنت موقدہ، وہ چھٹنے نہیں چاہیے، اور جن سے بچنے کا حکم دیا جیسے ان کا ترک، حرام، مکروہ، تحریمی اور سنت موقدہ کو ترک کرنا، یہ کبھی ہونے نہیں چاہیے۔ جو ان کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے نا کہ فرض، واجب، سنت موقدہ کرنے نہ دے اور حرام، مکروہ، تحریمی اطاعت میں مشغول کرے، تو وہ دنیا ہوتی ہے۔ وہ چاہے سگے ماں باپ ہوں، بعض اوقات وہ ہمیں دین سے روک رہے ہوتے ہیں۔ اب ماں باپ کو چھوڑ تو نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اس قول کو، اس حکم کو نہیں مانا جائے گا جو ہمیں گناہ کی طرف اور نافرمانی کی طرف مائل کرے۔ ایسی بیوی شوہر کی اس جگہ اطاعت نہیں کرے گی، ایسے شوہر بیوی بچوں کی وہ بات نہیں مانے گا جس میں گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے، ایسے ہم دوستوں کی مروت میں وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے۔ اس کا مطلب اگر ماں باپ ہمیں گناہ کی طرف مائل کر رہے ہوں، عبادات کے ترک کی طرف لے جا رہے ہوں، بیوی بچے، دوست احباب، پیسہ کمانا، کھیل کود، آرام کرنا، پکنک پوائنٹس پہ جانا، تو سمجھ لیں سب دنیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ساتھ آخرت کو بہتر بنانے میں معاون ہوں، بیوی بچے رکاوٹ نہ ہوں بلکہ ان کی وجہ سے ایمان محفوظ ہو رہا ہو، ماں باپ ترغیب دے رہے ہوں، ہم کافی مال کما رہے ہیں لیکن حلال طریقے سے، اور اللہ اور بندوں کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، اور کچھ اپنے ایمرجنسی کے لیے، بچوں کے فیوچر کے لیے جمع کر رہے ہیں، اس مال کے جمع، یہ دنیا ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہا۔ ایسے اگر آپ نے ایسے دوست بنائے جو آپ کو آخرت کی طرف مائل کرتے ہیں، ان کی گفتگو سے، ان کی صحبت سے آپ غفلت کا شکار نہیں ہوتے ہیں، یہ دنیا نہیں ہے۔ تو یہ آسان الفاظ میں نے آپ کو سمجھا دے، زیادہ تفصیل اگر آپ کو جاننی ہو تو میری کتاب آپ قرب الہی لے لیں، تصوف کے موضوع پر بیسٹ بک ہے، آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ بہرحال تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، اور نبیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے بالکل شغف نہیں رکھتے ہیں، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ضرورت کی چیزیں تھیں انہیں بھی صدقہ کر دیا تھا۔ لیکن ہمارے لیے حکم نہیں ہے، ہمارے لیے وہ حکم ہے جو میں آپ کو سناتے رہتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب اپنے لیے کچھ جمع بھی رکھو، مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور ایک صحابی کو جب تلقین کی تو ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس طرح چھوڑ جائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ اس طرح چھوڑ جائے کہ ان کے لیے کچھ ہو، موجود سامان، مال وغیرہ، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس حال میں چھوڑے کہ وہ کسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کا سوال کر رہے ہوں۔ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جمع کچھ کرو تاکہ آپ کی اولاد کے لیے آگے کام آ جائے۔ ایک اپنے لیے فرما رہے ہیں، امت کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا یہ نبی کریم کا خاصہ تھا۔ ہر نبی کو دنیا سے کنارہ کشی رکھنی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک کنگھا تھا، ایک پیالہ، اور محو سفر تھے۔ کسی کو دیکھا وہ ہاتھ سے کنگھا کر رہا تھا، یوں انگلیاں بالوں میں، فرمایا جب ہاتھ سے ہو سکتا ہے تو کنگھے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ صدقہ کر دیا۔ ایک نہر پہ پہنچے تو ایک آدمی یوں چلو بھر بھر کے پانی پی رہا تھا، تو آپ نے فرمایا جب ہاتھوں سے پی سکتا ہوں تو پیالے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی صدقہ کر دیا۔ تو یہ خواص لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے یہی حکم ہوتا ہے، لیکن آپ کے میرے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ ہم سارا مال ادھر ادھر کر دیں۔ ہمارے لیے یہ تلقینات ہے جو ابھی میں نے 2 حدیثیں آپ کو سنائی، لہٰذا حلال کمائیں، چاہے 10 اس کے سورسز ہوں، اس میں نماز قضا نہ ہو، روزے نہ چھوٹیں، کوئی گناہ نہ کرنا پڑے، اور آپ رشتہ داریاں نبھائیں، اپنے بیوی بچوں کی فکر کریں، دوستوں کے پاس بیٹھیں، اگر تفریح تباہ کے لیے کسی پکنک پوائنٹ پر جائیں، کوئی گناہ نہ کریں، اس کی بھی اجازت ہوگی، اور اس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنا کے آخرت کی تیاری مکمل کریں۔ تو یہ دنیا ہے ہی نہیں، یہ سب کے سب دین ہے، کیونکہ یہ آپ کی آخرت میں معاون ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ ضرورت سے زائد اگر ہو اس میں گویا کہ مشغولیت ایک عام آدمی کو بھی نہیں رکھنی چاہیے، غفلت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا سرکار نے فرمایا بس سوائے اتنا میں رکھوں گا جس سے قرض ادا ہو جائے، اور پیچھے حدیثیں گزر چکی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سرکار نے قرض لینے کو ناپسند فرمایا، لیکن تعلیم امت کے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرض لیا ہے، تعلیم امت کے لیے۔ ورنہ میرے آقا کے ہاتھوں میں 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں، میرے سرکار کے خالی ہاتھ میں پورے کائنات کے خزانے، یوں اشارہ کر دیں تو زمین اپنے خزانے اگل دے، لیکن میرے آقا نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ مشیت الہی یہی تھی کہ صحابہ کرام حالات کا سامنا کریں، مشقت برداشت کریں، اللہ تعالیٰ جس امتحان میں ان کو ڈالے اس امتحان پر پورا اتر کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم کریں۔
اس لیے رحمت کونین نے ایسا نہیں دکھایا، ورنہ تو جب چاہا اللہ کے حکم سے کھانا بڑھا دیا، 4 آدمیوں کا کھانا 1400 کو پورا ہو گیا۔ جب سرکار نے چاہا تو اپنی انگلیاں پانی میں رکھی تو 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، دعا فرمائی، بارشیں برسنے لگ گئیں۔ ابھی آگے ایک معجزہ آ رہا ہے، وہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرض امت کی تعلیم کے لیے کہ بھئی چلو قرض لینا برا نہیں ہے، ضرورتاً لے سکتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الامکان قرض لینے کو ناپسند فرمایا، جیسے کہ روایت میں ہم نے پیچھے دیکھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص پہ قرضہ ہوتا تو اس کی نماز جنازہ خود نہ پڑھتے بلکہ کسی صحابی کو کہہ دیتے۔ ہاں جب کوئی کفالت کر لیتا کہ رسول اللہ میں اس کا قرض ادا کر دوں گا تو سرکار پھر اس طرح کرتے، لیکن شروع کی بات تھی، بعد میں تو سرکار نے واضح فرما دیا تھا کہ اگر کوئی بغیر قرض کے فوت ہو جائے اس کا قرض ہمارے ذمہ ہے، لیکن ناپسند فرمایا۔ تو اس لیے اشارہ فرمایا کہ قرض اتارنے ہو تو میں کچھ بچا لوں گا تاکہ قرضہ اتار دوں، ورنہ سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ تو اس لیے آپ کو مجھے چاہیے کہ جو دنیا کا حصہ ایسا ہے کہ جو ہمیں تقویت پہنچاتا ہے، ذہنی سکون دیتا ہے، عبادات کے لیے یکسوئی فراہم کرتا ہے، اور جس کے بغیر ہم آخرت کی تیاری مکمل ہی نہیں کر سکتے۔ گھر نہ ہو تو کیسے کریں گے، سواری نہ ہو تو ٹائم نکلے گا، پیسہ نہ ہو تو بیوی بچوں کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے؟ تو یہ ضروری چیزیں، اس کے بعد وہ لالچ نہیں ہونا چاہیے، وہ دنیا کی طرف کھچاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمیں پھر فوراً کمپرومائز کی طرف لے آتا ہے، تھوڑا سا حرام کما لوں پھر دیکھ لوں گا، مکان بن جائے پھر چھوڑ دوں گا، اسی میں موت آ جاتی۔ یہ چیز غلط ہوتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث کی طرف آئیں، اس کا باب قائم کیا ہے؟ باب استقراض الابل، اونٹ قرض لینے کا باب۔ حدیث ہے 2390، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا، یعنی اس روایت کے مطابق آگے بھی آئے گی، اس نے اونٹ قرض دیا تھا تو آ کے اس نے تقاضا کیا میرا اونٹ دیں، پھر اس نے سختی کی تو آپ کے اصحاب نے اس کو ڈانٹنے یا مارنے کا ارادہ کیا کہ تم کیسے سرکار سے بات کر رہے ہو۔ وہ آگے بڑھے، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ جس کا حق ہوتا ہے اس کو بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک اونٹ خرید کر اس کو عطا کر دو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ ہم کو ایسا اونٹ ملا ہے جو اس کے اونٹ سے زیادہ عمر والا ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہی اونٹ عطا کر دو، کیونکہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرض اچھی طرح سے ادا کرے۔ تو اس میں چند چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سرکار نے قرضہ لیا، یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تعلیم امت کے لیے، تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اگر سرکار صرف قرض سے ناراضگی کا اظہار کرتے تو بہت سارے جو بیچارے غریب لوگ ہیں وہ کیسے قرض لیتے؟ ان کے لیے تو گناہ بن جاتا نا، جب سرکار اظہار ناراضگی فرما رہے تو گناہ ہے۔ لیکن پتہ چلا کہ اظہار ناراضگی وہ والی نہیں ہے کہ جس میں قرض لینے پہ انسان گناہ گار ہو جائے، بلکہ ناپسند رکھا بس سرکار نے، جس کو مکروہ تنزیہی کہہ لیں آپ، اور بہت ہی سخت ضرورت ہے تو پھر تو کراہت بھی ختم ہوتی ہے کہ چلو لے سکتے ہیں، پھر مباح ہے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب۔ تو صرف اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا کہ جو بیچارے غریب ہیں وہ یہ سوچ کے کہ میرے نبی نے بھی تو لیا تو میں نے لے لیا، اس کی گنجائش نکلے۔ ویسے بلا ضرورت قرضہ نہیں مانگنا چاہیے، اس پر ہم کافی کلام آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ اب اس شخص نے آ کے جب سوال کیا کہ جی میرا قرضہ دیجئے، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، آپ کبھی بھی ڈیلے نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹائم دیا ہے اور اس سے آگے وعدہ خلافی تو ایک نبی کبھی نہیں کرتا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہوتا یہ تھا کہ وہ وقت سے پہلے آ کے مطالبے شروع کر دیا کرتے تھے۔ اس نے بھی آیا اور اس نے مطالبہ کیا، اور اس نے سختی کی، ذرا لہجے میں سختی ہوگی، اس نے زیادہ فورس کیا آپ کو، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر اس قسم کی باتوں میں نہ ناراض ہوتے تھے اور نہ فوراً ہائپر ہو کر سخت جواب دیتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے بہرحال اس سختی کو اور اس شدت کو محسوس کیا اور اس کو بہت بڑی بے ادبی سمجھا، تو اس کی طرف بڑھے تاکہ اس کو اس کام سے روکا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ایک جملہ ارشاد فرما دیا کہ جب کسی کا کسی پر مطالبہ ہوتا ہے تو اسے اس قدر تو مطالبے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی سے پیمنٹ لے رہے ہیں، آپ قرضہ وصول کر رہے ہیں، اور خدا نخواستہ آپ کو غصہ آیا کہ وہ ڈیلے کر رہا تھا، اس نے دیر کر دی، آپ کا نقصان کر دیا، اور تھوڑا بہت غصہ ہو گیا اور غصے کا اظہار بھی بلکہ آپ نے کر دیا، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ماریں پیٹیں
یا لوگوں کے سامنے لاؤڈلی بول کے اس کی عزت کو خراب کر دیں، خصوصی طور پہ جب کوئی تنگ دست ہو۔ تنگ دست کو مہلت دینے کا حکم ہوتا ہے، نہ کہ اس کی عزت خراب کرنے کا۔ اس کی فضیلت بھی آگے آ رہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، تو لہٰذا یہ گنجائش نکلتی ہے۔ اسی طرح آپ مقروض کی طرف آ جائیں، اگر آپ کا قرض خواہ یا جس کو آپ نے پیمنٹ دینی ہے تھوڑا سختی کے ساتھ کرے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو وعیدیں سنائیں، اس کے لیے گنجائش ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے تم اتنے سختی سے بات کر رہے ہو جہنم میں جاؤ گے، نہیں، آپ کے نبی نے تو فرمایا کہ جس کا مطالبہ ہوتا ہے اسے بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، تھوڑا بہت یہ کر سکتے ہیں، تو اس کا ذرا خیال رکھیے۔ اچھا، پھر ایک سرکار نے فرمایا اس کو بدلے میں اونٹ دے دو۔ وہ اونٹ خریدا تو ذرا اس سے پہلے اس کے اونٹ کے سائز سے بڑا تھا، سرکار نے فرمایا دے دو، کیونکہ تم میں سے اچھا شخص وہ ہے جو قرض کو اچھی طریقے سے ادا کرے، بہتر شخص وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیں اب دو چیزیں ذرا غور سے سنیے گا۔ کسی نے کسی کو 1,00,000 روپے قرضہ دیا اور دیتے ہوئے طے کیا کہ جب تم واپس کرو گے تو 1,05,000 لوں گا، یعنی گویا کہ اس پر نفع۔ یہ سود ہے کہ جس وقت آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں اگر واپس لیتے ہوئے کچھ زائد رقم شرط ٹھہرا لی جائے، اس کو سود کہتے ہیں۔ یہ وعدہ سود بھی گناہ، سود دینا گناہ، سود لینا گناہ، سب گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے کہ آپ نے کسی سے 1,00,000 روپے قرضہ لیا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے میں لوٹا دوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ 1,00,000 واپس کرتے ہوئے 5,000 زیادہ دے دیتے ہیں کہ چلو یار تم نے اتنا عرصہ میرے پاس پیسہ رکھا، میں اپنی خوشی سے کچھ تمہیں زائد دے دوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی سود کا پہلو نہیں ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، یہ بالکل جائز، بلکہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ بہتر ہے کہ جب آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں زائد دے دیں۔ ہماری وہ بہنیں درس حاصل کریں، چائے کی پتی لے لی تھوڑا زیادہ دے دیں، آپ نے آٹا لیا اتنا ہی برتن بھر کے نہ دیں، تھوڑا سا زیادہ ڈال کر دے دیں، کسی سے آپ نے سالن لیا تھا اسے زیادہ دے دیں، اس طرح آپ نے پیسہ لیا تھا واپس کرتے ہوئے تھوڑا سا زائد دے دیں، تو یہ اچھی چیز ہوتی ہے، سامنے والے پہ اچھا اثر مرتب ہوتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ کیا اونٹ کا قرض لینا، بکری کا قرض لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس حدیث کے روشنی میں جو ہمارے دیگر ائمہ ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کا، حیوان کے بدلے قرض لینا دینا جائز ہے، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے منع فرماتے ہیں۔ اس پوائنٹ پہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔